زندگی تو چل رہی ہے مگر ساتھ بددعا بھی چلتی ہے۔ اس دنیا میں گزرا ہوا زمانہ جہاں اپنے پیچھے بہت سارے یادگار نقوش چھوڑ گیا، وہاں انسان اور جنات دوستی دشمنی کی بہت سی انمٹ داستانیں بھی رقم کر گیا۔ انسان اور جنات کی دوستی اور دشمنی ازل سے آ رہی ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ ابلیس اور آدم کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ انسان اور جنات کی دشمنی کی ابتدا آدم کے سجدے سے ہوتی ہے۔ ابلیس بھی ایک جن تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا۔ اس نے غرور تکبر میں مبتلا ہو کر ایک سجدے کو بنیاد بنایا اور مٹی سے بنے آدم سے دشمنی کر کے آدم کو جنت سے نکلوا دیا، اور اس طرح بنی آدم کے ساتھ دشمنی کا آغاز کیا۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی تعلق پر منبی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ہمارے سامنے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو ہماری عقل سے ماروا ہوں تو ہمارے ذہن میں اچانک جن بوت اور غیر مرئی قوتیں جنم لینے لگتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اور بھی نہ جانے کون کون سی مخلوق پیدا فرمائی۔ ہماری قریب ترین مخلوق میں فرشتے اور جن ہیں، جن کی جمع جنات اور جنات کی جمع الجان ہے۔ قرآن مجید میں جنات کا ذکر 128 دفعہ آیا ہے اور جن کا لفظ 14 سورتوں کی 41 آیات مبارکہ میں 32 مرتبہ آیا ہے۔ سورۃ الجن اس کی واضح مثال ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جنات کا ذکر موجود ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے سورۃ الرحمن جنوں کو پڑھ کر سنائی تو وہ تم سے اچھا مجھے جواب دیتے تھے۔ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا جواب دیتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں انہیں سورۃ الرحمن پڑھ کر سناتا تو وہ بہت ادب کے ساتھ سنتے، اور جب میں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تک پہنچتا تو وہ بڑے ادب کے ساتھ جواب دیتے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ کہانی جنات کے بارے میں ہے اس لیے جنات کی کچھ تفصیل یہاں بیان کرنا لازمی ہے۔ یہ واقعات جو میں بیان کرنے جا رہی ہوں ہمارے خاندان کے ہیں۔ ہمارے بزرگ ان واقعات کے چشمدید گواہ اور متاثرین میں سے ہیں اور ان واقعات کا اکثر تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمارے پردادا قاضی مقبول حسین عثمانی کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جن میں سب سے بڑے قاضی محی الدین احمد عثمانی ہمارے دادا اور منجلے بیٹے قاضی بختار حسین عثمانی ہمارے نانا تھے۔ ہمارے خاندان کا نسب خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ہماری پردادی کا نام مریم النساء تھا۔ ہماری رشتے کی پردادی سیدہ سعادت بیگم ایک کامل ولیہ تھی اور اردو وظائف کی بھی عاملہ تھی۔ ان کے وظیفے کی تکمیل پر ذاکر شاہ نامی ایک جن ان کے قبضے میں آئے، لیکن سعادت بیگم نے ان سے اپنے ذاتی مفاد کا کام لینے کی بجائے انہیں اپنا بھائی بنا لیا اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی دنیاوی کام کے لیے انہیں مجبور نہیں کریں گی۔ تب ذاکر شاہ نے بھی ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی اولاد کی نسل در نسل دیکھ بھال کروں گا۔ وہ سعادت بیگم کو پیار سے صدا کہا کرتے تھے، لہٰذا کہانی میں بھی انہیں صدا دادی ہی بولوں گی۔ ہاں ایک اور بات، ذاکر شاہ کا دوسرا نام عبد الرحمن تھا۔ راجہ رائے سنگھ کے 2 بیٹے تھے، رائے برل اور بانس برل۔ ہندوستان کا شہر بریلی شریف ان دونوں بھائیوں کا بسایا ہوا شہر ہے، جس کے 2 حصے ہیں، باس بریلی اور رائے بریلی، جو کہ ان دونوں بھائیوں کے نام پر ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کے بعد سے اس شہر کو بریلی شریف کہا جانے لگا۔ ہمارے آباء و اجداد کا تعلق بھی بانس بریلی سے ہے۔ بانس بریلی کے ایک محلے درازی چوک پر ہمارے پردادا قاضی مقبول حسین عثمانی کی میلوں پر پھیلی خاندانی حویلی تھی، جس میں پورا خاندان مل جل کر رہتا تھا۔ اس حویلی میں 50 کمرے اور 40 دکانیں تھی۔ آنگن اتنا بڑا تھا کہ اس میں تقریباً 100 پلنگ لگائے جاتے تھے۔ اس حویلی کے ایک کمرے میں سدا سعادت بیگم رہتی تھی اور وہی ذاکر شاہ ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ جب ان کی آمد ہوتی تو ایک خوشگوار مہک محسوس ہوتی۔ انہی ملاقاتوں کے درمیان سدا دادی نے جو باتیں ذاکر شاہ سے معلوم کی
وہ میں آپ کے گوشے گزر کر رہی ہوں۔ ذاکر شاہ بتاتے تھے جیسے آپ کے انسانوں میں مختلف مذہب، فرقے اور ذاتیں ہوتی ہیں، اس کے برعکس کیونکہ ہماری عمریں زیادہ ہوتی ہیں اور اب بھی ہمارے یہاں ایسے جن موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں شامل رہے ہیں اور ان سے فیض حاصل کیا۔ اس لیے ہمارے یہاں صرف دو طرح کے جن ہوتے ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے کافر۔ وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں لیکن کوئی مسلمان جن لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اور جیسے آپ کے انسانوں میں بہت سے لوگ برے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمارے ہاں بھی برے جن ہوتے ہیں۔ تو بہت سے جن یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جب انسانوں میں کسی حاملہ خاتون کے پورے دن ہوں اور اس برے جن کو اپنے علم کے ذریعے پتہ چل جائے تو وہ برا جن خود یا اس کا کوئی رشتہ دار اس عورت کے شکم سے بچہ غائب کر دیتے ہیں۔ اس لیے حاملہ عورت کو کسی ایسی جگہ مثلاً چھت یا درخت وغیرہ کے نیچے اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں سے کسی دوسری مخلوق کا گزر ہو۔ مگر ہمارے یہاں اس فعل کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ہماری برادری میں ایک ایسا ہی بچہ ہے جو اب 9-10 سال کا ہو چکا ہے، جس کے بڑے ہونے پر کسی ایسی ہی لڑکی کو تلاش کیا جائے گا جو اس طرح لائی گئی ہو۔ ابھی اس بچے میں اتنی قوت نہیں ہے جو وہ بند دروازے سے نکل سکے، مگر جب ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم اسے بند دروازے سے بھی نکال کر لے جائیں گے۔ سدا دادی نے اس بچے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو ذاکر شاہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہم کسی دن اسے آپ کو دکھانے کے لیے لے آئیں گے، مگر دور سے ہی دیکھنا۔ پھر ایک دن فجر کی نماز کے بعد وہ اس بچے کو لے کر آئے اور گھر کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ گھر والوں نے دیکھا شیروانی ٹوپی اور سفید چوڑی دار پجامہ پہنے، ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے ایک بہت خوبصورت بچہ گھر کی چھت پر کھڑا تھا۔ سدا دادی کے ایک بھائی ہندوستان آرمی میں تھے۔ ان دنوں ان کی پوسٹنگ لاہور میں تھی اور وہ چھٹیوں پر بریلی آئے ہوئے تھے، لیکن کسی مجبوری کے تحت بر وقت ڈیوٹی پر نہیں پہنچ پائے تھے۔ انہوں نے سدا دادی سے کہا، تم اپنے بھائی سے کہو مجھے لاہور پہنچا دے، کل مجھے ہر حال میں وہاں ڈیوٹی دینی ہے۔ سدا دادی نے ذاکر شاہ کو بلا کر ان سے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ ذاکر شاہ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر یہاں سے لاہور تک کا کرایہ دینا ہوگا۔ اس زمانے میں بریلی سے لاہور تک کا کرایہ 6 یا 6.5 روپے ہوتا تھا۔ بریلی میں ایک قلعے والی ندی ہے۔ جو لوگ بریلی جا چکے ہیں یا بریلی کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بریلی کے قلعے والی ندی کتنی مشہور ہے۔ ذاکر شاہ نے سدا دادی سے کہا، ان سے کہنا کل صبح قلعے والی ندی پر آ جائے۔ دوسرے دن صبح وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ قلعے والی ندی پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد ذاکر شاہ نے سدا دادی کو ایک خط لا کر دیا اور کہا، آپ کے بھائی خیریت سے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ اور پھر جب سدا دادی کے بھائی دوبارہ چھٹیوں پر آئے تو انہوں نے بتایا تھا، جب میں قلعے والی ندی پر پہنچا تو ذاکر شاہ ملے۔ انہوں نے کہا، میرے ایک پاؤں پر اپنے دونوں پاؤں رکھو اور اپنے ایک ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ چند لمحوں میں انہوں نے آنکھیں کھولنے کو کہا تھا اور جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا میں لاہور اپنے اسٹیشن کے پیریڈ میدان میں ہوں اور پیریڈ کے لیے سگنل بجایا جا رہا ہے۔ بعد میں ذاکر شاہ نے مجھ سے کہا، اپنی بہن کے نام خط لکھ دو کہ میں خیریت سے لاہور پہنچ گیا ہوں۔ میں نے خط لکھ دیا جو کہ ذاکر شاہ نے آپ کو دے دیا ہوگا۔ کبھی کبھی بڑے مزیدار واقعات بھی ہوتے تھے۔ یہ دیواروں پر خون ان جنوں کا ہے جو اس لڑائی میں مارے گئے ہیں۔ یہ بہت قیمتی خون ہے، آپ یہ خون جمع کر کے رکھ لیں۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد یا زخم وغیرہ ہو تو یہ خون تھوڑے سے پانی میں پتلا کر کے ہتھیلی پر لگا کے مریض کے درد والی جگہ پر لگا دے، درد یا زخم فوراً ختم ہو جائے گا۔ اور یہ چوڑیاں بیوہ ہو جانے والی جننیوں کی ہیں۔ آپ اپنے خاندان میں وصیت کر دیں کہ نسل در نسل آپ کے خاندان کی عورتیں ان 2 کلر کی چوڑیاں نہ پہنیں۔ اور اب آپ گھر کی صفائی کر کے رہنا شروع کر دیں۔ ہم نے ان کا قبضہ ختم کروا دیا ہے۔ اس وقت سے ہمارے خاندان میں ان دونوں رنگ کی چوڑیاں نہیں پہنی جاتی۔ جب تمام عورتوں نے حویلی کی صفائی کی تو خون بہت مشکل سے صاف ہوا، کیونکہ اتنے عرصے میں وہ سوکھ کر خشک ہو چکا تھا، جسے چھریوں سے کھروچ کر بوتلوں میں بھرا۔ اور اس لڑائی میں اتنی جنیاں بیوہ ہوئی تھی کہ جب ٹوٹی ہوئی چوڑیاں جمع کی گئی تو 7 ٹوکرے بھر کے نکلے۔ ٹوکرے وہ جو پہلے زمانے میں مٹھائیوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ جب سدا دادی نے ذاکر شاہ سے لڑائی کی وجہ پوچھی کہ آپ لوگوں کی لڑائی کیسے ہوئی اور کیا نقصان ہوا تو ذاکر شاہ نے بتایا
یہ لڑائی مختلف جانوروں کے بیچ میں ہوئی، یعنی کبھی ہاتھی، کبھی اونٹ اور کبھی گھوڑے، ایسے ہی جانور تھے، اور نقصان ان کا زیادہ ہوا۔ اس واقعے کی سب سے زیادہ دردناک اور تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جب جنوں نے حویلی خالی کی تو ذاکر شاہ کے ساتھ سدا دادی بھی وہاں موجود تھی۔ اس سدا دادی کے کمرے سے سینکڑوں کی تعداد میں انسانی شکل کے لوگ نکلنا شروع ہوئے، جو حویلی کے داخلی دروازے تک جاتے ہوئے نظر آتے، اس کے بعد غائب ہو جاتے۔ سب سے آخر میں ایک بزرگ، سر پر سفید عمامہ باندھے، ہاتھ میں چھڑی لیے اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح، ان کی داڑھی سینے تک تھی، وہ یہ کہتے ہوئے حویلی سے نکل گئے، جس طرح تم نے ہمیں بے گھر کیا ہے، تمہاری آئندہ آنے والی 7 نسلیں بھی در بدر پھرتی رہیں گی اور کبھی ایک ساتھ مل کر سکون سے نہ رہ سکو گے۔ جنوں کی یہ بد دعا ہمارے خاندان کو ایسی لگی کہ پورا خاندان برباد ہو گیا اور کبھی مل کر سکون سے نہ بیٹھ سکا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد سدا دادی کا انتقال ہو گیا۔ سدا دادی کے انتقال میں ایسی خواتین بھی شریک تھی جنہیں پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت، حسین اور بہت قداور تھی۔ جب سدا دادی کا جنازہ گھر سے باہر نکل گیا تو وہ سب بھی ایک دم غائب ہو گئی، حالانکہ ان کے ہوتے ہوئے گھر میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ سدا دادی تو دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر ذاکر شاہ نے سدا دادی سے کیا ہوا وعدہ ان کے انتقال کے بعد بھی نبھایا۔ یہ تقریباً 1930 کا زمانہ تھا۔ مقبول دادا کی بڑی بیٹی نگار فاطمہ چھلا نہانے کے بعد اپنے بیٹے فرید احمد کو لے کر میکے آئی ہوئی تھی۔ مریم النساء بچے کی نانی فرید احمد کو گود میں لیے گھر کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حویلی کے صحن میں پیپل کا بہت بڑا درخت تھا، جس کی شاخیں چھت پر بھی پھیلی ہوئی تھی کہ اچانک وہاں بندر آگے۔ مریم دادی ایک دم چیخی، بندر آگے، بندر آگے۔ ہندوستان میں آج بھی بہت سے علاقوں میں بندر آزادانہ چھتوں پر گھومتے رہتے ہیں اور چیزوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ مریم دادی گھبراہٹ میں جیسے ہی فرید احمد کو لے کر پلنگ سے اٹھی تو اپنے ہی گرارے میں الجھ کر گر گئی اور گھٹنے پر سے ان کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ سب لوگ جلدی سے مریم دادی کو نیچے لے کر آئے اور فوراً اس حادثے کی اطلاع مقبول دادا کو آفس میں دی۔ مقبول دادا ان دنوں ریلوے میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ وہ ڈاکٹر کو ساتھ لیتے ہوئے آئے۔ ڈاکٹر نے مریم دادی کے پیر کی پٹی کر دی تھی۔ اسی افراتفری میں شام ہو گئی، مگر کسی کا دھیان بچے کی طرف نہیں گیا۔ ابھی مریم دادی کے پیر کی باتیں ہو رہی تھی کہ مریم دادی کا پیر پلنگ سے 1 فٹ آگے کی طرف نکلا اور کھٹ کی آواز کے ساتھ واپس آ لگا۔ مریم دادی کی چیخ نکل گئی۔ 2-3 دفعہ ایسا ہی ہوا۔ مقبول دادا نے آیتیں وغیرہ پڑھ کر پوچھا، آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو مریم دادی مردانہ آواز میں بولی، ہم تو سدا بہن سے کیے ہوئے وعدے کی وجہ سے خیریت معلوم کرنے آئے تھے، مگر ہمارے اوپر ہنسا گیا اور ہمیں بندر بندر کہا گیا، اور آپ لوگوں کو کچھ بچے کی بھی خبر ہے؟ وہ صبح سے چھت کے کونے میں رکھا ہوا ہے، بیٹی اپنے میکے آئی ہوئی ہے، وہ پرایا بچہ ہے، اگر اس سے کچھ ہو جاتا تو کیا جواب دیتے؟ جاؤ اسے لے کر آؤ۔ مقبول دادا جلدی سے اوپر گئے تو دیکھا جہاں گھر کا سامان رکھا ہوا تھا وہاں بچہ آرام سے لیٹا اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ پھر دادا نے ان سے معافی مانگی کہ یہ سب انجانے میں ہوا ہے۔ اس کے بعد مریم دادی بھی ٹھیک ہو گئی، مگر خاندانی حالات درست نہیں ہوئے، وہ بد سے بدتر ہوتے گئے۔ اکتوبر 1940 رمضان المبارک کے جمعے کے دن مقبول دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد پوری حویلی بٹوارہ ہو کر بک گئی اور جس کا جدھر منہ اٹھا چل نکلا۔ جو خاندان آپس میں مل جل کر رہتا تھا موت کی صورت میں تفریق ہوتا گیا اور ایسا تقسیم ہوا پھر نہ جمع ہو سکا۔ رہی صحیح کسر تقسیم ہند نے پوری کر دی۔ پہلے 1949 کے آخری ایام میں خاندان والوں نے مشرقی پاکستان ہجرت کی۔ ہمارے نانا بختار عثمانی کی اسلامیہ کالج بریلی میں گورنمنٹ نوکری تھی، جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے۔ انہوں نے کہا پہلے تم لوگ جا کر سیٹ ہو جاؤ، پھر میں نوکری چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ وہاں سیٹ کیا ہوتے مزید برباد ہوگے۔ وہاں کی بربادی کی ایک الگ داستان ہے۔ مختصر یہ کہ مشرقی پاکستان میں دنیا پور سے آگے گھاگرا گاچی نام کا جنگل نما کوئی گاؤں تھا، کیونکہ گھر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر بنے ہوئے تھے اور آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہاں 3 مہینے تک خیمے لگا کر قیام کیا۔ چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا۔ چاروں طرف جنگلی جھاڑیاں اور آدم خور جانوروں کا خوف۔
غذائی قلت اور ماحول کی آلودگی کی وجہ سے پریشانیاں اور لاتعداد مصائب تھے، جس کی وجہ سے سارے خاندان والے مختلف بیماریوں میں مبتلا رہے۔ انہی حالات کے پیش نظر مریم دادی بیمار ہو کر انتقال کر گئی۔ مریم دادی کے انتقال کے وقت ان کے دونوں بیٹے اور تمام اولادیں وہاں موجود تھی، بس بختار نانا اپنی نوکری کی وجہ سے بریلی میں تھے۔ مریم دادی کا انتقال شام کے وقت ہوا تھا، دوسرے دن ظہر میں تدفین تھی۔ نانی بتاتی تھی کہ مریم دادی کی میت تدفین کے لیے خیمے کے دروازے سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ میت کو اٹھاتے دروازے سے نکالتے مگر دروازہ چھوٹا ہو جاتا، حالانکہ اسی دروازے سے خالی ڈولا بآسانی اندر آ گیا تھا، مگر میت جاتے وقت دروازے سے نہیں نکل رہا تھا۔ ایک طرف سے خیمے کے بانس ہٹاتے تو دوسری طرف سے بانس آگے کی طرف کھسک جاتا اور دروازہ چھوٹا ہو جاتا، پھر دوسری طرف سے بانس آگے کی طرف کسکا کر دروازہ چوڑا کرتے تو بانس نیچے کی طرف کھسک جاتا اور دروازہ بند ہو جاتا۔ اسی کشمکش میں رات ہو گئی اور میت نہ اٹھ پائی، اور پھر جب دوسرے دن بھی کافی جدوجہد کے بعد بھی میت خیمے سے نہ نکلی تو سب نے یہ تجویز دی کہ خیمے کو اکھاڑ کر میت باہر نکالی جائے۔ ابھی سب اس تجویز پر عمل کر ہی رہے تھے کہ اچانک بریلی سے ہمارے نانا بختار وہاں پہنچ گئے۔ تب انہیں پتا چلا کہ ان کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جب نانا اپنی ماں کے ڈولے کو کندھا دے کر چلے تو ڈولا بغیر کسی مشکل کے خیمے سے نکل گیا۔ تب سب نے کہا کہ ماں کی میت بیٹے کے انتظار میں باہر نہیں نکل رہی تھی۔ بعد میں نانا نے بتایا کہ اچانک مجھے گھبراہٹ ہوئی تھی اور میرا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا تم لوگوں کی خیریت لے کر آؤں، اور جب یہاں آیا تو یہ حادثہ ہو چکا تھا۔ مریم دادی کو مشرقی پاکستان میں دفن کر کے نانا سب لوگوں کو لے کر واپس بریلی آ گئے۔ پریشانی اور سفر کی مصیبتوں کے پیش نظر خاندان والوں نے بس کچھ بہت ضروری سامان ساتھ لیا اور باقی سامان وہاں پر کسی حکیم صاحب کے گھر رکھوا دیا تھا۔ اس سامان میں خاندان کے شاہی فرمان، جنوں کے قیمتی خون کی شیشیاں، خاندانی علم کی کتابیں اور بہت سی قیمتی چیزیں بھی شامل تھی۔ اس کے بعد ہمارے دادا ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ پاکستان آ کر دادا کو سرکاری نوکری مل گئی۔ ان حکیم صاحب کے خطوط 1963 تک ہمارے دادا کے پاس سامان کے سلسلے میں آتے رہے کہ اب میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، مجھے کمروں کی ضرورت ہے، یا تو آپ سامان لے جائیے یا پھر مجھے استعمال کرنے کی اجازت دے دیں۔ دادا نے آخری خط میں لکھ دیا، میں اپنی نوکری کی وجہ سے آنے سے قاصر ہوں، آپ کو اجازت ہے کہ آپ وہ سامان استعمال کر لیں۔ اس طرح مشرقی پاکستان میں 3 ماہ کے مختصر سے عرصے میں مال و زر کے ساتھ ساتھ ایک انسانی جان بھی گوا آئے۔ پھر چند سال بعد نانا پاکستان مریم دادی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گئے۔ وہ علاقہ اس وقت تک ویران پڑا تھا۔ جب نانا اس جگہ پہنچے تو نانا نے دیکھا کہ مریم دادی کی قبر کے پاس ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ تب نانا دور سے ہی فاتحہ پڑھ کر آگے۔ حکیم صاحب سے بھی ملنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد نانا نانی بھی 1970 میں پاکستان آ گئے اور پھر کبھی مشرقی پاکستان جانے کا موقع نہیں ملا۔ دادا بتاتے تھے سب سے زیادہ دکھ ان کتابوں کا تھا جو انمول تھی اور سامان میں ضائع ہو گئی۔ کتابیں کیا ضائع ہوئی، خاندان سے دینی علم ہی جاتا رہا، ورنہ جو خاندان اپنے علم کی وجہ سے باعزت سمجھا جاتا تھا آج دینی علم سے بہرا ہے۔ انقلاب اسی کو کہتے ہیں، ورنہ اسی خاندان عثمانی نے ہندوستان میں علم کی بنیاد رکھی۔ بڑے بڑے عالم فاضل اس خاندان میں پیدا ہوئے، جس کا تذکرہ سید نجم الحسن نے اپنی کتاب اشرف عرب میں کیا۔ اس کہانی کی ایک پر اسرار بات یا ماما یہ ہے کہ ذاکر شاہ نے انہیں برے جن بتایا تھا، اور برے جن کافر ہوتے ہیں، جبکہ حویلی خالی کرتے وقت جو آخری بزرگ نکلے تھے ان کے سر پر سفید امامہ اور ہاتھ میں تسبیح انہیں مسلمان ظاہر کرتی ہے، لیکن حویلی سے ملنے والی سندوری رنگ کی چوڑیاں ان جنوں کے کافر ہونے کا پتہ دیتی ہیں، کیونکہ سندوری رنگ گہرا اورنج رنگ ہوتا ہے جو ہندوؤں کا مقدس رنگ ہے، اور وہ رنگ ہندوستان میں مسلمان عورتیں بھی استعمال کرتی ہیں۔ اب وہ جن مسلمان تھے یا کافر یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔